السلام علیکم، میں ہوں طارق بشیر۔ آج ہم فقیر اعجاز الدین صاحب جو کہ ایک رائٹر ہیں، ہسٹورین ہیں اور دانشور ہیں، ان کے ساتھ جو ہم نے پوڈ کاسٹ کیا اس کا دوسرا حصہ ہم آج پیش کرنے جا رہے ہیں آپ سے۔ پہلا حصہ آپ دیکھ چکے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں دوسرا حصہ۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو، میں ایک واقعہ بھول گیا۔ جب ان کی آنکھ کو پرابلم ہوئی تھی، ایک ہی آنکھ تھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی، تو جو فقیر عزیز الدین تھے انہوں نے جب کہا کہ آج یہ آنکھ کھولیں، تو وہ اس کے دیوار پہ کھڑے تھے قلعے کی، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ کو کچھ نظر آیا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ہاں نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ نین سکھ ہے۔ تو یہ اس طرح کا کوئی واقعہ مجھے کسی نے بتایا۔ سو یو ہیون، انہوں نے بیسیکلی کہا کہ وہ نین سکھ ایکچولی ایک گاؤں کا نام ہے ادھر، اگر آپ کشمیر میں شرک پور کی طرف منہ کریں نا، تو ادھر شاید انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ کی آنکھ کو بھی سکون آ گیا اور وہ یہ جگہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ۔ یہ میں کہانیاں تو بے شمار ہیں۔ جی جی، اگر کوئی اس میں وزن ہے وہ یہ ہے کہ رنجیت سنگھ بہت دور اندیش تھے۔ دور اندیش بہت تھے، بالکل دور اندیش تھے۔ میرا خیال ہے وہ دور اندیشی جو تھی انہوں نے اس کا ترجمہ مختلف وہ اس میں کر دیا لوگوں نے۔ ایکچولی وین تھنگس ٹریول تو آگے پہنچتے پہنچتے اس کی شکل بھی ویسے بھی چینج ہو جاتی ہے اس طرح لوگوں کی۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور سوال میں آپ سے پہلے پوچھ رہا تھا آف کیمرہ کہ خوشونت سنگھ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب رنجیت سنگھ کا دیہانت ہو رہا تھا تو سلطنت ان کی کمزور ہو رہی تھی، پھر ہو گیا، تو اس زمانے میں جو آج کل ہمارا کے پی پروونس ہے ادھر کافی شورشیں ہوتی تھیں، افغانستان سے بھی آ کے لوگ اٹیک کرتے تھے، اور افغان جو کنگ ہوتے تھے ان کے ساتھ جو برٹش تھے ان کو فنڈ کر کے یہاں پہ تھوڑی سی کراتے تھے۔ تو ڈو یو سی اینی پیرللز آج کل بھی اور آج سے پچھلے کچھ 30-40 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے؟ میں پیرلل یا ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف؟ ہسٹری ڈزنٹ ریپیٹ اٹ سیلف، ہسٹورینز ریپیٹ ایچ ادر۔ اچھا، ویری ویل سیڈ۔ اب میرا یہ خیال جی جی بالکل، لیٹ می پٹ ایک اور پہلو ہے میری نظر میں، اور وہ یہ ہے کہ انگریزوں نے جہاں بھی گئے، جی خواہ وہ ہندوستان میں تھے، ایسٹ افریقہ میں تھے، فار ایسٹ میں تھے، سنگاپور وغیرہ وغیرہ، ملیشیا، انہوں نے ہمیشہ جو بارڈرز بنایا نا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں رہتے کون ہیں، انہوں نے بارڈرز اپنے حساب سے بنا لیے، with the result, and it's particularly true, for example, of East Africa, Tanzania, جو ٹینگنیکا تھا اس زمانے میں، ٹینگنیکا، کینیا، یوگینڈا، انہوں نے ٹرائبس کو ڈیوائڈ کر دیا۔ So you find that the Maasai and the Kikuyu will be divided by a border, which was not there naturally. جی جی جی۔ So when you think about it and you apply that to Afghanistan and to KPK now, جی جی، اگر آپ سوچیں تو وہاں یہ جو مکمون لائن وغیرہ تھی، اٹس اے آرٹیفیشل کنسٹرکٹ، ایگزیکٹلی تھی نہیں۔ جی، اگر آپ لیں کہ یہ نومیڈک ٹرائبس تھے جو کہ سردیوں میں یہاں آتے تھے اور گرمیوں میں وہاں جاتے تھے، ایسا ہی۔ تو یو کانٹ ڈرا لائن۔ اٹس ان دا سیم ویز جب اس نے ریڈکلف نے پنجاب میں کی، انہوں نے بغیر دیکھے ہوئے اس کو نقشہ دیا گیا اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے لکیر کھینچو جہاں بھی دریا ہیں۔ ود رزلٹ آپ کو شاید علم نہ ہو کہ سرل ریڈکلف جب انہوں نے لائن بنائی تو کیونکہ راوی لاہور کے اس پار تھا تو اس نے لائن لاہور کو ہندوستان میں ڈال دیا۔ اچھا، وارڈ سے پہلے شروع میں لائن بنا دی۔ جب کسی نے کہا کہ جی یہ کیا کر بیٹھے آپ، کیونکہ پھر پاکستان کے پاس صرف کراچی رہ جائے گا اور تو کوئی ہے نہیں، پشاور واز ناٹ ڈیولپڈ، پنڈی واز ناٹ ڈیولپڈ ایٹسیٹرا، تو ایک ہی بڑا شہر دلی بھی ان کے پاس اور لاہور بھی، وہ آپ نے انڈیا کو دے دیا۔ تو پھر اس نے جا کر جو لائن بنائی وہ واگا بارڈر پر بنائی۔ رائٹ۔
اور پھر اس کے بعد وہ جو کرتارپور ہے اس کو اس نے بالکل ہی ادھر کر دیا, حالانکہ ایک لائن لگا کے ادھر بھی جا سکتے. میرے کہنے کا مقصد کہ انگریزوں میں یہ عقل نہیں تھی, یا عقل نہیں تھی, تو کلچرلی آئی تھنک they were on the basis of their own needs, not on the basis of linguistic or ethnic tribes or communities. انہوں نے خود اپنے with the result that we're paying for it. جی ایسا ہی We're paying for it today. تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں, پھر گوروں کا راج آ گیا. تو ہاؤ ڈڈ یور فیملی دین ڈیولپ انٹو دا برٹش راج؟ ہاؤ ڈڈ یو گرو؟ جس میں نوٹس کیا, فقیر عزیز الدین صاحب کا تو انتقال ہو چکا تھا, امام الدین صاحب کا بھی ہو چکا تھا, تو نور الدین صاحب تھے. انہوں نے پھر درباری بنے انڈر دا برٹش, سر ہنری لارنس, اور بعد میں سر جان لارنس کے ساتھ بھی کافی دوستی تھی. ان کا 1852 میں انتقال ہو گیا تھا. سو ہی واز آؤٹ آف اٹ, بٹ ہز سنز ور دین گیون پوزیشنز ایز درباریز ایز دے کالڈ, اینڈ فقیر قمر الدین صاحب, فقیر ظہور الدین صاحب وغیرہ, ان کو پوزیشنز ملی, وظیفے بھی ملے, زمینیں بھی ملی. اور اس کے بعد خاندان جو تھا ان کا انگریز برٹش راج کے ساتھ کافی تعلق تھا. فقیر افتخار الدین, جیسے میں نے عرض کیا, وہ پلینیپوٹینشری بنے ٹو کابل, کیونکہ ان کی بیوی جو تھی سدوزئی تھی, تو ایک یہ بھی کنیکشن خاندانی رشتہ تھا ان کے ساتھ. سو میرے والد صاحب جو تھے وہ پھر کرنل وحید الدین صاحب فوج میں تھے, اور پھر 1947 کے بعد جب انگریز چلے گئے تو پھر وہ کاروبار میں آ گئے ایٹسیٹرا. سو دیٹ از دا بیک. تو آپ کی جو فرض کریں دادی یا نانی یا تو آپ کو وہ والی سٹوریز, آپ کے لیے تو یہ ایک ہاؤس ہولڈ چیز ہوتی ہوگی کہ وہ جو سٹوریز اس زمانے کی تھا. ان کے والد صاحب جو ہم دادا افتخار الدین کہتے تھے, جو پلینیپوٹینشری تھے کابل میں, وہ بڑے رئیسوں میں سے گنے جاتے تھے. اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں, جیسے میں نے کیا, میری دادی مبارک بیگم جو کہ بابر علی صاحب اور ان کے خاندان کے علی خاندان کی ان کی والدہ, اور پھر محبوب بیگم. تو یہ تینیں تھیں, ان کی حویلیاں تھیں اندرون شہر میں. سو ان تینوں کو بڑا فخر تھا فقیر فیملی, اس حد تک کہ جب سید مراتب علی جو کہ مبارک بیگم کے شوہر تھے, وہ فیروزپور سے آئے تھے, اور فقیر افتخار الدین نے, حالانکہ کافی دولت تھی ان کے پاس, پوزیشن وغیرہ تھی, انہوں نے ایک ویپاری کو چن لیا. بزنس کمیونٹی سے تعلق تھا نا مراتب. ہاں, انہوں نے ان کو چنا. تو لوگوں نے پوچھا کہ جی ان کی کوئی آگے پیچھے نہیں پتا ہمیں, تو یہ کیوں؟ کوئی فیوڈل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ بننے والی چیز ہے. اچھا. تو یہ چیز نہیں بھولے, اور ان کی پھر مدد کی وغیرہ وغیرہ, جس سے ماشاءاللہ وہ عروج پہ پہنچ گئے. تو جب ان کا انتقال ہوا مراتب علی صاحب کا, تو انہوں نے پھر یہ وصیت میں لکھا کہ میری قبر جو ہے وہ فقیر افتخار الدین میری بیوی کی, کیونکہ ان کی طرف سے حویلی آئی تھی, وہاں میں دفنایا جاؤں. اور پھر جب مبارک بیگم کا انتقال ہوا, وہ پھر ان کے ساتھ ہی ہیں, وہ ان کی قبر بھی. اتنی عزت کرتے تھے وہ اپنے سسرال کی, فقیر فیملی کی, کہ انہوں نے یہ ایک ڈسٹنکشن تھی کہ جی مجھے وہاں دفنایا جائے. سو اس لحاظ سے یہ 3 جو بہنیں تھیں, ان کو بڑا فخر تھا فقیریوں کا بننے کا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے, ان کی زمینیں ہوتی تھیں رائے ونڈ میں, رکشیڈو میں. اچھا. تو مجھے بتاتی تھیں کہ ہم سویر کوڑیاں تے اسی نکل جانا. اچھا. اور وہاں جب ہم پہنچتے تھے, تو میں نے پھر ایک دن اپنی دادی خالہ کے ساتھ بیٹھ کر, تو میں نے کہا کہ جی, انہوں نے پوچھا کہاں سے ہو کے آئے ہو تم؟ میں نے کہا جی میں گورنرس ہاؤس گیا تھا, وہاں گورنر صاحب نے بلایا تھا. اچھا. انہوں نے کہا ہاں, میں پنجابی میں کہہ دوں. جی پلیز. اسی بھی اتنے گئی سا. اچھا. تیری میری بھੈਣਾਂ ਤੇ ਮੈਂ کہا جی کہ کد بسرا دی جنگ ہو رہی سی, which makes it 1913. اوہ اچھا, فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے. بالکل, بسرا میں جنگ ہو رہی سی, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ.
ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਫੀਟਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰਸ ਹਾਊਸ ਗਏ ਹਾਂ। अच्छा अच्छा तो वहाँ जब हम अंदर दाखिल हुए तो पौड़ियाँ चढ़ के, पौड़ियाँ हली भी हैं, मैंने कहा हाँ जी वो लकड़ी की बनी हुई, हाँ हाँ हाँ, पौड़ियाँ चढ़कर तो फिर हम दाखिल हुए ड्राइंग रूम में। अच्छा और वहाँ लेडी मैक्लैगन बैठी हुई थी, गवर्नर की बीवी, और हम बैठी और एक स्क्रीन डाला था उन्होंने, और उस तरफ लॉर्ड मैक्लैगन जो गवर्नर थे पंजाब के, अच्छा पर्दा उस तरफ रखा बैठे थे, हाँ, पर्दा था। अच्छा अच्छा तो उन्होंने फिर स्क्रीन के ज़रिए हमें पूछा कि आपके जो छोटे भाई हैं जो इस वक्त नाबालिग, यू नो ही वाज यंग अंडर एज, तो इनकी जो तुम्हारे वालिद साहब की जो जायदाद है उसमें आप कितना किस हिसाब से हिस्सा करना डिवाइड चाहेंगे। करेंगे हाँ तो हम तीनों ने ये फैसला किया हुआ था, तो हमने कहा नहीं, हम सब शादीशुदा हैं, औलाद है हमारी, हमें ज़रूरत नहीं है, सारी जायदाद वो इसके नाम पे कर दें आप, अच्छा भाई के नाम, सुतेला so भाई। they surrendered सुतेला था शी से तो ये हमने किया। तो मेरे कहने का मकसद कि उनको बड़ा फ़ख्र था इस चीज़ का। और फिर न सिर्फ सिराज को उन्होंने उसकी शादी करवाई, फिर जब उसका बेटा हुआ तो उसकी मेरी हमशीरा के साथ शादी हुई, और जब उसका बेटा हुआ वो फिर मेरी दादी खाला उसको संभालती थी ख़ास तौर पर। अच्छा, अच्छा, उसको शहरियार को उसका प्यार से चुनी लाल उसको कहते थे। तो वो एक पुश्त ब पुश्त। अच्छा आपका सिख रिलीजन से कह लें या सिख सिविलाइजेशन से आपका बड़ा गहरा एक रिश्ता है फैमिली के हवाले से, तो अभी भी आपके कॉन्टैक्ट्स जी बिल्कुल चलते गए या हैं? जाहिर है क्योंकि अब हाल ही में, क्योंकि जब से मोदी साहब आए हैं तो वो एक वीज़ा वो ख़त्म कर दिया, रिस्ट्रिक्शन ही बन गई, वरना हम अमूमन 2-3 दफ़ा साल में आते जाते थे। और कई मेरे ऐसे बुज़ुर्ग भी थे, दोस्त भी थे, खुशवंत सिंह साहब थे, महेंद्र सिंह रंधावा साहब थे, वैसे भी यहाँ जो जत्थे आते थे। खुशवंत सिंह की जो आप कह रहे थे कि मैं उनके पास गया, तो खुशवंत सिंह जी जब भी वो लाहौर आए, उनकी किताबों में मैंने दस्तखत करवाए। हम जब भी हिंदुस्तान जाते, दिल्ली जाते थे तो सुजन सिंह पार्क जाके ज़ियारत करनी, उनको सलाम करना। तो चंद साल मैं नहीं गया क्योंकि मैं किताब तैयार कर रहा था, रिसोर्स फॉर फ़कीर्स, जो हम मेरे बुज़ुर्गों पर थी, तीनों बुज़ुर्गों पर। तो वो जब शाया हुई तो मैं फिर कॉपी लेकर उनके पास गया। तो उनका फ्लैट जो था वो उनकी बेटी के सामने सुजन सिंह पार्क के ग्राउंड फ्लोर पर था। बड़ा मशहूर था, जो भी जाते थे दिल्ली में ज़ियारत के लिए ज़रूर जाते थे। तो मैं फिर उनके पास गया तो उन्होंने, बेटी ने कहा था कि जी वो आधे घंटे के लिए बाहर आते हैं, तो जब उनको नहलाया जाता है वगैरह तो फिर आकर धूप सेकते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। 99 at the time. अच्छा, बिल्कुल। तो जब मैं बैठा उनके पास, मैंने किताब दी तो उनका इसमें दस्तखत करो, तो मैंने कर दी। कहते नहीं अंग्रेज़ी विच नहीं, तू उर्दू विच लिख, तेनों पता है मैंने उर्दू आंदी है। मैंने कहा जी हाँ, मैंने फ़ारसी भी आंदी है, क्योंकि मैंने शिकवा जवाब शिकवा का तर्जमा किया। फिर गालिब का एक शेर सुनाया, इकबाल साहब का, अल्लामा इकबाल का सुनाया। फिर कहते हैं तू तेन पता मैंने 99 साल का हो गया। मैंने कहा जी अल्लाह मेरी उम्र आपको लगे, नहीं तुम भी 99 साल तक पहुँचे। मैंने कहा वो अल्लाह की देन है। अब सुनो, मेरी राख जो है मरने के बाद हडाली में मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ दफना जो खुशाब के नज़दीक उनका गाँव है, वहाँ मेरा पैदाइशी का पैदा वहीं हुआ था। तो मैंने कहा जी वो लिस्सी, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। तो जब मैं बाहर निकला तो मैं खड़ा हुआ था इनके फ्लैट के बाहर, और मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे एहसास था कि अब ये आखिरी मुलाकात जी है। जी जी 2 हफ्ते के बाद इंतकाल हो गया इनका। राइट। तो मैंने फिर बेटी को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, और शी सर हाँ मैंने राख रखी है तुम्हारे लिए एक हिस्सा, तो तुम यहीं से ले जाना। तो मैं वहाँ गया, मगर मेरी बीवी शहनाज जो हैं वो कहें कि तुम जहाज़ पे चले जाओ, अमृतसर से दिल्ली चले जाओ, आधे घंटे का 40 मिनट का सफ़र है। मैंने कहा नो, आई वेंट ऑन द शताब्दी टू दिल्ली, caught the शताब्दी बैक टू अमृतसर एंड देन क्रॉस द बॉर्डर। तो आई से बिकॉज जो पहला जुमला था, मजमून जो मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं डॉन के लिए हर हफ्ते लिखते हैं, बिल्कुल रेगुलरली लिखते हैं, तो उसमें मैंने लिखा, मेरे दिमाग में था कि खुशवंत सिंह लास्ट जर्नी वाज बाय ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि उनकी मशहूर किताब का था। जी बिल्कुल। सो मुझे बड़ा फ़ख्र है क्योंकि हम यहाँ लाए,
اور ایک تصویر میں نے اتاری جو میں نہیں اس میں پیش کر سکا, جہاں میں نے جو راکھ ان کی تھی وہ بارڈر پر رکھی, اچھا, اور آپ نے وہ انڈیا اینڈ تصویر پاکستان, اس کی تصویر اتاری. اور جب میں لیکچر دیتا تھا خوشونت سنگھ جی کے اوپر یا تو میں کہتا تھا ایشز ڈو ناٹ نیڈ ویزاز. تو اب وہ اس بلندی تک پہنچ گئے ہیں جہاں ان کا آمد و رفت ان کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں رہی. ویری موونگ, ویری موونگ. اینڈ سو دین وی پٹ دم ان ہڈالی. اور وہاں پھر ایک میں نے سنگ مرمر کا جو میری بیوی نے اس کا ایک جملہ تھا ان کی کتاب سے جی, کہ I said in memory of Sardar Khushwant Singh, a Sikh, a scholar and a son of Hadali. اور نیچے لکھا تھا this is where my roots lie. I have nourished them with tears of nostalgia. واہ, تو یہ پھر ہم نے دیوار میں لگا دی تھی, کیونکہ اٹ سو ہیپن کہ جب وہ کر رہے تھے تو میں نے کہا یار ایسی جگہ ڈالیں جہاں بے حرمتی نہ ہو ان کی. جی, تو پھر ہم نے اس کو سیمنٹ میں مکس کر کے دیوار بنا دی اس کی, ڈال دی اور اس کے سامنے پھر یہ پتھر لگا دیا. سو دیٹس دی اسٹوری آف خوشن. اچھا, دوسرا ایک دو چیزیں اور آپ سے بات کریں گے, پھر اس کو فنش کرتے ہیں. ایک تو آج کل جو جیو پالیٹکس چل رہی ہے اور ہمارے ریجن جو ہے, جو کیا آپ کہہ سکتے ہیں مڈل ایسٹ اور ہمارا جو آپس میں ایک کیا کہتے ہیں انٹرٹوائننگ سی ہو گئی ہے, اور اوپر سے چائنا ہے, اسرائیل ہے, ایران ہے, امریکہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے. تو کیا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یو پریڈکٹ سم تھنگ, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہیومینٹی ہے وہ اس کو قابو کر لے گی یا اٹ ول اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول؟ یہ بڑا ایک سوال لوگوں کے ذہنوں پہ ہے. یہ بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھا ہے. I'll go back to what we began جب ہم نے شروع کیا تھا اس انٹرویو میں. سروائیول. اگر اس وقت سروائیول انسٹنکٹس, اگر اس وقت یہ لفظ جو تھا اس کی کوئی اہمیت تھی تو آج اس سے بھی زیادہ ہے. کہ what Pakistan, don't forget, we're only 79 years old. So for us, survival has always been the keystone of our policies, particularly foreign policy. And so جو بھی ہو رہا ہے اس وقت, جو ہماری حکومت کر رہی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ بنا کے رکھنا, سوائے ہندوستان کے جو چاہتے نہیں ہیں, لیکن باقیوں کے ساتھ آپ نے ذکر کیا امریکہ کا, چین کا, روس کا, ایران کا, سعودی عربیہ کا, ان سب ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ہماری حکومت نے بڑی میرا خیال ہے سمجھداری سے انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اس کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایرانینز اینڈ دی یو ایس شوڈ بوتھ ایکسیپٹ پاکستان ایز این انٹرمیڈیری. انہوں نے سوئٹزرلینڈ کو نہیں بنایا, انہوں نے فرانس کو نہیں بنایا, انہوں نے کسی اور ممالک کو یہ دعوت نہیں دی, نہ وہ پوزیشن دی ہے جہاں وہ کہیں کہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اس حد تک کہ آپ ہمارے دشمنوں کے ساتھ بات کر سکیں. بوتھ سائڈس. جی. تو یہ بڑی بات, یہ بڑا اعزاز ہے میرے خیال, بڑی بات ہے, گریٹ اچیومنٹ. سو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان سروائیول از دا فرسٹ, how can I put it, of preeminent importance, the first. The second is that what we do need, that we have certain domestic imperatives, population control, agriculture, water supply, continuity of water supply, Indus Waters Treaty کی وجہ سے, economy. تو ان چیزوں پر اب ہم نے اتنی توجہ کرنی چاہیے جتنی ہم نے باہر کے ملکوں پر کر لی. بہت زیادہ ٹائم دیا ان کو. اچھا, ایک شاکر علی مرحوم صاحب کے بارے میں کچھ بات کرنا میں چاہ رہا تھا. اف یو آر ولنگ ٹو, تو پلیز ہمیں ان کے بارے میں بتائیے, آپ کیسے ملے ان کو؟ بڑے مشہور مصور تھے, نیشنل کالج میں تھے, اور وہ پہلے پرنسپل تھے, لوکل پرنسپل, پاکستانی پرنسپل. حالانکہ وہ رامپور سے تھے لیکن پھر بھی مہاجر تھے انیشلی, بٹ پاکستانی پرنسپل تھے سپاننبرگ کے بعد. تو شاکر صاحب نے مجھے دعوت دی تھی, میں ان سے ملاقات ہوئی 1966 سے, تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ تم میوزیم میں آ کے تو ان کے پاس منیچرز پینٹنگز جو ہیں ان پر کام کر لیں. میں تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھی بطور ایک پروفیشن کے,
تو میں نے کہا جی مجھے اتنا علم نہیں ہے. کہتے ہیں تمہیں ان سے زیادہ پتہ ہے تو تم جا کے کرو. تو پھر 7 مہینے میں نے ایک ان کے پاس کوئی 800 850 تصویریں تھیں, ان کو میں نے کیٹلاگ کیا. اور یہ شروع سے جین پینٹنگ سے لے کر پری پرشین پینٹنگ, پری مغل, مغل, پروونشل مغل. اور سوری ٹو آپ سے قطع کلامی, ایک ابھی آپ نے مجھے بتایا آف کیمرہ کہ ایک پینٹنگ جو آپ کے پاس لگی ہوئی ہے یہ آپ نے ان سے خریدی, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. جی ضرور. وہ ہوا یہ تھا, میں اس زمانے میں دیوار نہیں تھی نیشنل کالج اور میوزیم کے درمیان, تو آدمی ٹپک کر ادھر اور ٹپک کر ادھر. سو میں گیا, میں عادت سی کہ بریک کے لیے میں جا کر خالد اقبال صاحب مرحوم جو پروفیسر آف پینٹنگ تھے ان کے پاس جا کر, اور اعجاز الحسن صاحب بھی اس وقت اعجاز الحسن صاحب, ان کی بھی ایک بڑی وہ ہے پیلسٹینین کی وہ جو اعتزاز صاحب کے کمرے میں لگی ہوئی ہے. ہاں جی جی جی. تو وہ بڑے سیاستدان تھے اس زمانے میں. تو بعد میں مزید پیپلز پارٹی میں تو بڑا مقام تھا ان کا. سو ان کے پاس خالد اقبال کے پاس جا کر میں نے چائے پی لینی. تو ایک دن شاکر صاحب آئے اور 2 تصویریں تھیں ان کے پاس جو کہ ابھی تک گیلی تھیں, جو انہوں نے اس رات کو ہی بنائی تھیں. اوکے. سو انہوں نے سامنے ڈالی. اب میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں دونوں خریدوں, تو ایک جو مجھے بہت پسند آئی تو میں نے کہا شاکر صاحب جو بھی میرے جیب میں پیسے ہیں وہ آپ. میرے پاس میری والدہ کی کوٹھی کا کرایہ ہوا تھا, تو وہ 500 روپے میرا خیال ہے میں نے پکڑا دیے. شاکر صاحب نے کچھ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں لینے یہ کام. انہیں ٹھیک ہے, وہ پیار سے انہوں نے دے دی مجھے. سو وہ پھر تصویر میں نے اٹھا کر اور گاڑی میں رکھ دی. مگر جانے سے پہلے میں نے ان کو کہا کہ جی آپ نے جو دستخط کیے ہیں وہ آپ نے دائیں ہاتھ پر کیے ہیں, لیکن اس کی جو سیمیٹری ہے تصویر کی وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو اگر آپ گستاخی نہ سمجھے اس کو مٹا کر لیفٹ سائڈ پر بائیں ہاتھ پر کر دیجیے. تو انہوں نے کہا خالد ذرا مجھے اپنا برش دینا, تو لے کر, کیونکہ ابھی تک رنگ گیلا تھا تو انہوں نے کر کے اس طرف کر دی, دستخط کر دیا. میں نے کہا اس میں تاریخ بھی ڈال دیجیے گا کہ میں بھول نہ سکوں. تو کئی سال بعد میں جب کراچی میں تھا تو یہ تصویر میرے کمرے میں لٹکی ہوئی تھی. تو آئے کھانے کے لیے, کراچی میرے بھائی کا گھر تھا, فلیٹ تھا, تو آ کر اور اس تصویر کو دیکھتے رہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے واقعی میں نے ہی بنائی تھی. میں نے کہا ہاں مگر ایک آپ مختلف شاکر تھے اس زمانے میں. نہیں, اس زمانے میں آپ نے کیٹلاگنگ بھی کی ان کو اور ایز اے والنٹیئر کی, وہ میوزیم کی. ہاں میوزیم کے لیے. تو آپ کہہ رہے تھے کہ میوزیم جو لاہور کا ہے, یہ جو بر صغیر کے میوزیمز ہیں یہ بڑا سب سے اول تھا ایک زمانے میں, سب سے اول تھا, کیونکہ انڈین میوزیم کیلکٹا یا پرنس آف ویلز میوزیم بامبے جو آپ کے اس وقت اس کا بڑا لمبا نام ہے, لیکن وہ شیوا جی کے نام پہ انہوں نے بنا دیا. ہر ایک چیز شیوا جی کے نام پہ جا چکی ہے, مہاراشٹر ہے نا. جی جی. تو لہٰذا وہ اس کی بہت عمدہ کلیکشن تھی. تو جب بٹوارا ہوا پنجاب کا تو ایک تیسرا حصہ جو تھا ہندوستان کو ملا, تو ویسے ہی کیونکہ یہ پروونشل میوزیم تھی, ایک تیسرا حصہ گندھارن اسکلپچر کا, پینٹنگز کا, سکوں کا وغیرہ وغیرہ ساری جو انڈیا بھی گیا, وہ ان کو چلی گئی. اور ہمیں وائسی ورسا بنگال میں ایک تیسرا حصہ انڈیا کو ملا اور ایک تیسرا حصہ ایسٹ پاکستان کو ملا اور 2/3 انڈیا میں رہا. So the same thing applied to the Indian Museum in Calcutta because it was a provincial museum. So that is the background to it. جی. باتیں تو بہت ساری ہیں اعجاز الدین صاحب, لیکن میرا خیال میں آج کی نشست کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اس کا اور بھی چیزیں ذہن میں آئیں گی اور آپ کے ساتھ اور بھی نشست کریں گے. I really enjoyed talking to you and I hope کہ ویورز بھی اس کو اسی طرح ہی دیکھیں اور ساری ہسٹری کو ایبزارب کریں. تھینک یو ویری مچ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی, میں صرف آپ نے جو بٹوارہ کی بات کی اور اس پر ہم نے ذکر کیا, میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتا ہوں. میں آنری کونسل تھا UK کا, تو مجھے واگا بارڈر جانا پڑا کیونکہ وہاں ڈیوڈ بلنکٹ تھے ہوم سیکرٹری, وہ آ رہے تھے ہندوستان سے, who was blind. تو نابینا تھے, تو ان کو وہ لے آئے. تو مجھے کہا گیا کہ جی ان کے 22 سوٹ کیس ہوں گے, تو آپ ذرا گن کے اور ڈال دیجیے گا گاڑی میں, کانوائے میں, کیونکہ انہوں نے پھر یہاں سے سیدھا جانا ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر بائی ہیلی کاپٹر, اور وہاں سے پھر انہوں نے لاہور آنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کا بڑا ٹائٹ شیڈیول ہے. میں نے کہا ضرور. اچھا, جیسے آپ جانتے ہیں وہ ان کے کولی آتے ہیں حد تک,
اور پھر وہاں پھر سے ہمارے کولی ٹیک اوور کر لے لیتے ہیں. جی تو جی. میں نے جلدی سے 22 گن کے اور چڑھا دیے گاڑیوں میں. تو پھر ان کی سیکرٹری بھاگی آئی میرے پاس سے, کہتی ہے ان کا سوٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا کون سا سوٹ؟ اوہو وہ سوٹ انہوں نے بدلا تھا امرتسر میں, تو سوٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا, تم نے 22 سوٹ کیس کہا تھا, 22 سوٹ کیس آ گئے. کہ نہیں ایک سوٹ تھا. اچھا اب میں گیا ہندوستان کے بارڈر تک اور میں نے آواز کسی کہ دا سوٹ, کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ ایک برٹش ہائی کمیشن کی گاڑی دور کھڑی ہوئی ہے, نظر آ رہی تھی. جی جی. سو میں نے میری آواز گونجتی گئی ہندوستان میں کوچن تک کہ دا سوٹ. سو وہ پھر ہائی کمیشن والے نے دیکھ لیا, انڈین جو برٹش ہائی کمیشن نیو دہلی ہے, تو بھاگا آیا ایک ہینگر لے کر, تو اس کے اوپر میں نے پکڑا دیا اس کو, سیکرٹری کو. تو دیکھ کے کہتی ہے کھول کے پتلونے کہاں ہیں؟ تو میں واپس گیا. اچھا اب میں کیونکہ گاڑی نظر آ رہی تھی, میں نے کہا کہ ٹائم کم ہے, تو میں پھر قدم رکھا اور پار ہو گیا, انڈیا کی سرزمین پہ چلے گیا. سفید لائنیں جو ہیں وہ اس پہ پار ہو گیا. وہ فوراً انڈین نے مجھے کہا کہ میں گولی مار دوں گا تمہیں اگر تم آئے. میں نے کہا جی شہید تو میں نے پتلونوں کے لیے تو نہیں ہونا. تو وہ پتلون نے آپ دے دیں. پتلون آ گئی. اچھا اب میں نے سیکرٹری کو دے دی. تو جو ہوم سیکرٹری تھے انہوں نے پھر کھڑکی نیچے کی اور کہا کہ اجاز از ایوری تھنگ آل رائٹ. There is some commotion out there. He couldn't see it, but he could hear it. Yeah, obviously. اور ڈیلے ہو رہی تھی. تو ان کا از ایوری تھنگ اوکے اجاز, I said ہوم سیکرٹری ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. جی. But if you want to relive the trauma of partition, it was today. Jacket on one side of the border and trousers on the other. اچھا یہ آپ نے ایک بڑا اچھا بتایا. بریفلی کوفت ہوتی ہے آپ کو یہ جو لائن ڈرا ہوئی ہے کہ لوگوں کا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونا چاہیے, چاہے لائن رکھیں آپ لیکن لوگ آئیں جائیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ جو ہم نے ایک پینٹ اپ اینگر اپنی خاص طور پہ انڈیا والی سائڈ پہ انہوں نے تو ایک امیجنڈ قسم کا ہمیں ایک مانسٹر بنایا ہوا, بھوت بنایا ہوا, تو یہ ختم اسی طرح ہی ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جی آپ کی اور میری موجود زندگی میں نہیں ہونا؟ جی بالکل ایسے مجھے یہ نہیں نظر, ایسے ہی لگتا ہے. دیکھا ہے ہم نے آپ پہلے تو جاتے رہے نا, یو بین لکی. بٹ آئی کانٹ سی اٹ ہیپننگ ود دا پریزنٹ گورنمنٹ ان انڈیا. آئی وش ادروائز اینڈ مینی انڈینز وش دی ادر وے. They prefer, would like to come over. ہمیں یاد ہے جب پورے جہاز آتے تھے وہاں سے بسنت کے لیے, رائٹ, اور وہ بھی دن میں نے دیکھا. لیکن ویسے جو ریسنٹلی یہ جو اسٹوڈنٹ ایک پروٹیسٹ ہوا ہے وہ ایک بریتھ آف فریش ایئر ہے کہ اگر کوئی اور پارٹی آ جائے تو دیر از اندر انڈیا. وی ور ریئلی سرپرائزڈ ٹو سی کہ ایک اور انڈیا بھی ایگزسٹ کرتا ہے. There's always been another India. جی. It is just that it has now found its voice. That's the difference. جی جی بالکل بالکل. اور مجھے کسی نے وہاں سے لکھا اور کہا کہ جی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا جی ہاں. تو پاکستان کی کیا خیالات ہیں, اس کے خیال ہیں اس کے متعلق؟ تو میں نے کہا اٹس ویری سمپل, وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ریجیم چینج ان انڈیا obviously. چلے اسی نوٹ کے اوپر ہی ہم اس کو ختم کرتے ہیں یہ ڈسکشن, اور آپ کا اگین بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. انشاءاللہ ایک اور نشست اور بہت ساری اور بھی رکھیں گے ایز پر یور وش. تھینک یو ویری مچ. indeed. تھینک یو.